وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھارت کے ساتھ اسموک ڈپلومیسی کا عندیہ دے دیا۔ اسموک کے حوالے سے بھارتی وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھنے کا سوچ رہی ہوں۔ پاکستانی اور بھارتی پنجاب کو مل کر اسموک سے نمٹنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا 20 دسمبر کو مائنورٹی کارڈ متعارف کروانے کا اعلان۔ کہتی ہیں کارڈ کے ذریعے 10,500 روپے دیے جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دسمبر سے، میں نے آج ان کو 20 دسمبر کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ آپ کے ادھر آنے سے پہلے میں میٹنگ لے رہی تھی اوپر، میں نے ان کو 20 دسمبر کو یہ کہا ہے کہ اس مائنورٹی کارڈ کو ہمیں لانچ کرنا ہے، جس میں مائنورٹی کارڈ میں جو بھی اقلیتیں ہیں اکراس پنجاب اور جو نادار ممبرز ہیں اقلیت کے، جن کے پاس مالی وسائل زیادہ نہیں ہیں، ان کو ہم مائنورٹی کارڈ دینے جا رہے ہیں۔ اسموک پر قابو پانے کا مشن، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا بڑا اعلان۔ کہا شہر کے زیادہ اسموک والے علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں۔ لاہور کے 4 سے 5 علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے اسموک کے مستقل خاتمے کے لیے 10 سال کا پلان دیا ہے۔ ان ورک شاپس کو ایک سرٹن SOP کے ذریعے اہداف دیے جاتے ہیں اور ان کو لائسنس دیا جاتا ہے، جس لائسنس کے تحت وہ آپ کے وہیکلز کو فٹنس سرٹیفکیٹ دیتے ہیں ایگزامینیشن کے بعد۔ تو پہلی دفعہ میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کے اندر وہیکل فٹنس سرٹیفکیشن کی رجیم شروع ہو چکی ہے، اور اس کو پرائیویٹ سیکٹر کی جو ورک شاپس ہیں ان کو لائسنس دے کر وہیکلز کو آپ اپنی ایگزامن کرا کے اپنا فٹنس سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں۔ پہلی دفعہ پنجاب میں تھرمل کیمرہ سیف سٹی کے استعمال سے جو گاڑی اور جو موٹر بائک جو وہیکل سڑک کے اوپر جاتا ہے، چاہے وہ 2 ویلر ہو، چاہے وہ 3 ویلر ہو، چاہے وہ پرانی بس ہو، نئی گاڑی ہو، اگر اس سے دھواں نکل رہا ہے تو وہ تھرمل کیمراز انوائرمنٹل سینسرز کے ذریعے وہ اس کو نوٹیفائی کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اور اس کو چلان کرتا ہے۔ ہر سو منڈلاتے آلودگی کے بادل، باغات کے شہر میں اسموگ نے ڈیرے جما لیے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر، شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 190 ریکارڈ۔ جوہر ٹاؤن شہر کا آلودہ ترین علاقہ قرار، شرح آلودگی 239 سے زائد ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں فضائی آلودگی کے سائے مزید گہرے، اسموگ کے باعث آنکھوں میں جلن، سر درد، ناک اور کان کی بیماریاں عام۔ ڈاکٹرز کا شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ، طبی ماہرین کی دوران سفر ماسک اور اینک کا استعمال لازمی کرنے کی ہدایت۔ اسموک تدارک کے لیے کریک ڈاؤن جاری، دھواں چھوڑنے والی 410 گاڑیوں کو 8 لاکھ سے زائد کا جرمانہ عائد کیا گیا۔ بغیر ترپال، ڈھانپے، ریت، مٹی اور دیگر آلودگی کا باعث بننے والی 219 گاڑیوں کو بھی چالان کیا گیا۔ ٹریفک پولیس، محکمہ ماحولیات اور مائنز ڈپارٹمنٹ کی 6 مشترکہ ٹیمیں بھی تشکیل دی گئیں۔ ٹھنڈی ہوائیں، ہلکی نرم دھوپ، درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ ہوا میں نمی کا تناسب 53%، 11 کلومیٹر کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں۔ پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار، لاہور سمیت ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز، ٹیمیں گھر گھر جا کر بچوں کو قطرے پلانے میں مصروف۔ مہم کے دوسرے روز 1 کروڑ 37 لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ انسداد پولیو مہم کا آج تیسرا روز، ڈی سی لاہور سعید موسیٰ رضا کا بیدیاں روڈ کا دورہ، پولیو ورکرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ ڈی سی نے کہا پولیو مہم قومی فریضہ ہے، مہم کو کامیاب بنائیں۔ ڈی سی کا خالی پلاٹ میں صفائی کے ناقص انتظامات پر اظہار ناراضگی۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود کا ماڈل ٹاؤن کا دورہ، پولیو فیلڈ ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اے سی ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف کی بریفنگ، کمشنر لاہور نے ریکارڈ، رجسٹر اور انسداد پولیو مائکرو پلان کو چیک کیا۔ کہا انسداد پولیو قومی فریضہ ہے، پولیو ٹیمیں جاں پیشانی سے کام کریں۔
ڈی سی لاہور سعید موسیٰ رضا کا گورنمنٹ پبلک اسکول کلکی کا دورہ، ڈی سی کی اسکول انتظامیہ سے ملاقات، طالب علموں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سید موسیٰ رضا کی انتظامیہ کو اسکول میں صفائی ستھرائی کے انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ ڈینگی مچھر کے وار تھم نہ سکے، 24 گھنٹے میں لاہور سمیت صوبہ بھر میں ڈینگی کے 167 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق لاہور میں ایک شخص ڈینگی سے متاثر۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے ڈینگی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ماڈل ٹاؤن کا کوئی پرسان حال نہیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں عوام کے لیے درد سر بن گئیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ 2 سال سے زائد عرصہ گزر گیا مگر روڈ کی حالت نہیں بدلی، گاہک بھی اس طرف نہیں آتا جس سے دکانداری نہ ہونے کے برابر ہے۔ اخلاق باجوہ کے ساتھ رفاقت بہت پرانی ہے، اخلاق باجوہ کی صحافت کے لیے خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کلب میں گفتگو، کہا کیمرہ مین کا شدید گرمی میں بھاری کیمرے اٹھائے پسینے میں شرابور کام کرنا کسی لحاظ سے کم نہیں۔ ایک ججمنٹ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، پھر دین آئی شوڈ بی ڈسکوالیفائڈ، لیکن ایک ایسی عدالت جہاں پر شہادت قلم بند ہو ہی نہیں سکتی، جو فیکٹ چیک کر ہی نہیں سکتی، جس کے اوپر آج تک 70 سال سے یہ سارے جج یہ کہتے رہے کہ یہ فیکچول کنٹروورسی ہے، یہ رٹ جورسڈکشن میں طے نہیں کی جا سکتی، تو آنکھوں پر پٹی باندھ کر ایک نہیں تواتر کے ساتھ اسی اعلیٰ عدالت میں اور اسی سپریم عدالت میں بیٹھ کے 2 وزراء اعظم کی گردن کاٹ دیں، یہ کیا آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتی بات؟ سپریم کورٹ بار کے انتخابات میں انڈیپینڈنٹ گروپ کامیاب، سربراہ احسن بھول نے گروپ کی کامیابی کو قانون، آئین اور جمہوریت کی کامیابی قرار دیا۔ کہا وکلاء کسی سیاسی جماعت کے آلہ نہیں بنے، وکلاء کا گروپ صرف وکلاء کی فلاح و بہبود کے کاموں پر کام کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ نادرا کی جانب سے اپنی پاک آئی جی ایپ میں نئے فیچر متعارف، پی او سی کے حامل افراد کے لیے ویڈیو یا تصاویر کے ذریعے تصدیق کی سہولت فراہم کر دی گئی۔ شناختی دستاویزات میں تبدیلی کا عمل بھی انتہائی آسان، صارفین آٹومیٹڈ میسیجنگ کے ذریعے کسی بھی قسم کے دستاویزات بارے باخبر رہ سکیں گے۔ ایل ڈی کا تجاوزات مافیا کو لگام ڈالنے کا مشن، ٹیموں نے سبزہ زار میں 100 کنال اراضی سے 200 تجاوزات اور جگیاں ختم کر دی۔ سبزہ زار کے ای، ایف، جے اور ایل بلاک میں آپریشن کیا گیا۔ آپریشن ڈائریکٹر ہاؤسنگ 4 یاور بشیر ویک اور ڈائریکٹر انفورسمنٹ کاشف آوان نے کیا۔ غیر قانونی کمرشل عمارتوں فیس نہ دہندگان کے خلاف مہم، ایل ڈی اے ٹیموں کی گلبرگ، وابدہ ٹاؤن، ارکینال روڈ، ہربنسپورہ میں کارروائیاں، 65 املاک سربے مہر کر دی۔ آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 1 اسد الزما اور چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے پنجاب کا موٹر سائیکل سواروں کے لیے خصوصی اقدام، لاہور سمیت صوبہ بھر میں 2 ماہ میں 12 لاکھ سے زائد لائسنس جاری کیے گئے۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب مرزا فاران بیگ نے کہا کہ موٹر سائیکلسٹ کو لرنر پرمٹ پر 42 روز کا ریلیف دیا گیا ہے۔ کھائیں تو کیا کھائیں، جائیں تو کہاں جائیں، عوام کے لیے مہنگائی چیلنج بن گئی۔ سبزی پھلوں کی قیمتیں آسمان سے نیچے نہ آ سکیں، ادرک 650، لہسن 590، مٹر 320 اور ٹینڈے 140 روپے کلو میں فروخت۔ مہنگائی نے پھلوں کی مٹھاس کو بھی پھیکا کر دیا۔ چکن سستا ہو کر بھی کچن میں نہ آ سکا، مرغی کا گوشت مزید 14 روپے سستا، فی کلو قیمت 519 روپے ہو گئی۔ انڈے 1 روپیہ مہنگے، فی درجن قیمت 317 روپے ہو گئی۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9390 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ خوراک سے کھلواڑ اب نہیں چلے گا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا شادمان میں جلیبی پوائنٹ پر چھاپا، ناقص انتظامات پر جلیبی پوائنٹ بند۔ ٹالنٹن مارکیٹ کی چیکنگ کے دوران 8 من بیمار مرغیاں طلب کر دی گئیں۔ اصلاح نوٹس، جرمانے کے باوجود اصلاح نہ کرنے پر جلیبی پوائنٹ کو بند کر دیا گیا۔
میٹرک میں فیل ہونے والے بچے ایک بار پھر فیل ہو گئے. دوسرے سالانہ امتحان کا مایوس کن نتیجہ. رواں سال امتحان میں کامیابی کا تناسب 46% رہا. سیکرٹری لاہور بورڈ رضوان نذیر اور کنٹرولر امتحانات زاہد میاں نے نتائج کا اعلان کیا. امیدوار نتائج لاہور بورڈ کی ویب سائٹ سے معلوم کر سکتے ہیں. بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے سیکنڈ اینول سالانہ امتحانات کا اعلان. رواں سال امتحان میں کامیابی کا تناسب 46% رہا. کنٹرولر امتحانات محمد زاہد میاں نے کہا 2 نمبر راستے بند کر دیے ہیں. جو بچے پڑھیں گے اور میرٹ پر ہوں گے وہی پاس ہوں گے. نو مئی واقعات میں اسد عمر کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت. انسداد دہشت گردی عدالت نے اسد عمر کی ضروری ضمانت میں 19 نومبر تک توسیع کر دی. آئندہ سماعت پر ڈی ایس پی لیگل طلب کر لیے گئے. سابق وزیر اسد عمر کہتے ہیں پیپلز پارٹی جوائن کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. فواد چوہدری بہت گولہ باری کر رہے ہیں. انہیں یہی کہوں گا کہ وہ ہاتھ ہلکا رکھیں. یار یہ بتاؤ وہ تماشا کل رات کو سوشل میڈیا سے چل رہا ہے کہ میری کوئی زرداری صاحب سے ملاقات ہوگی, میں پیپلز پارٹی جوائن کر رہا ہوں. کدھر سے بیٹھ کے خبریں بناتے ہیں؟ میں لاہور بیٹھا ہوں کہتے ہیں صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی اور پیپلز پارٹی جوائن کرنے کا. نہیں تو کبھی ان فیوچر کیونکہ مستقبل میں بھی اس قسم کوئی امکان نہیں. اگر سیاست میں آتے ہیں تو پی ٹی آئی جوائن کریں. کوئی امکان نہیں ہے کسی اور پارٹی میں. جناح ہاؤس اور عسکری ٹاور حملہ کا کیس. پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان کی عبوری ضمانتوں پر سماعت. علیمہ خان, عظما خان, عمر ایوب اور زین قریشی انسداد دہشت گردی عدالت پیش نہ ہوئے. وکلاء کی جانب سے حاضری معافی کی درخواستیں دائر کی گئیں. چھبیسویں آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دینے کی اعتراضی درخواستوں پر سماعت ہوئی. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست پر سماعت ملتوی کر دی. اگلی سماعت پر آگاہ کریں. معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے یا نہیں. چیف جسٹس نے درخواست پر سماعت کی. سول عدالت سے شہری کی 40 کروڑ کی جائیداد کے یک طرفہ فیصلے کا کیس. درخواست پر فیصلہ نہ کرنے پر سول جج سے جواب طلب کر لیا گیا. بتایا جائے 7 سال سے زیر التوا درخواست پر فیصلہ کیوں نہیں کیا. لاہور ہائی کورٹ کا حکم. جسٹس علی باقر نجفی نے درخواست پر سماعت 6 نومبر تک ملتوی کر دی. عدالتی حکم کے باوجود بجلی کا بل ٹھیک نہ کرنے کا کیس. لاہور ہائی کورٹ میں چیف ایگزیکٹو لیسکو کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی. عدالت نے درخواست پر نوٹس جاری کر کے چیف ایگزیکٹو لیسکو سے جواب مانگا. جسٹس شاہد کریم نے درخواست پر سماعت کی. تھانہ شفیق آباد کے پولیس ملازمین کا لڑکے پر تشدد اور چوری کا اقرار جرم کرانے کا معاملہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نوٹس لے لیا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے انسپیکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی. ملزموں کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی کا حکم. شہر لاہور ڈاکوں کے نرغے میں 24 گھنٹے میں شہر میں مختلف جرائم کی 378 وارداتیں رپورٹ ہوئیں. چور 13 گھروں سے لاکھوں روپے مالیت کے طلائی زیورات, نقدی اور قیمتی سامان لے اڑے. ڈاکوں نے مختلف مقامات سے 52 افراد کو بھی لوٹ لیا. کسٹمز حکام نے ایئرپورٹ پر غیر ملکی کرنسی کی سمگلنگ ناکام بنا دی. عباس گردیزی نامی شخص کے پاس سے غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی. ترجمان کے مطابق ملزم سے 73,70,000 روپے قبضے میں لیے گئے. ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا. انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن. ایف آئی اے نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 2 ملزم گرفتار کر لیے. ملزموں کی شناخت آصف اور طیب رحمان کے نام سے ہوئی. ملزم شہریوں کو بیرون ملک ملازمت کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورنے میں ملوث پائے گئے. ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید کی زیر صدارت کرائم میٹنگ. پینڈنگ روڈز, ماہانہ کارکردگی, زیر تفتیش مقدمات اور اشتہاری ملزموں کی گرفتاری بارے جائزہ لیا. انچارجز کو پینڈنگ ریکارڈز کی جلد از جلد تکمیل کی ہدایت.
آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت پولیس ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس پنجاب پولیس ویلفیئر فنڈ اصلاحات میڈیکل فائنانشل اسسٹنٹس اور اسکالرشپ پر تبادلہ خیال کیا گیا. پی ایچ پی ویلفیئر رولز اور ایس پی یو اور پروسیکیوشن سمیت مختلف امور بھی زیر بحث آئے. آئی جی ڈاکٹر عثمان انور سے پولیس ملازمین اور ان کے اہل خانہ کی ملاقات. آئی جی پنجاب نے ملازمین کی درخواستیں سنی، فوری ریلیف کے لیے احکامات جاری کیے. آئی جی پنجاب نے ایڈمن ڈسپلن اور ویلفیئر سے متعلقہ درخواستوں پر بھی احکامات جاری کیے. پنجاب پولیس کی افسران کے لیے اچھی خبر، ڈی ایس پی اور ایس پی کے عہدے پر ترقی کے لیے سروس رول 2020 میں تبدیلی کر دی گئی. آئی اے بی برانچ اور ٹریننگ ڈائریکٹوریٹ میں انسپیکٹرز اور ڈی ایس پیز کی تعیناتیاں فیلڈ پوسٹنگ تصور کی جائیں گی. ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز پنجاب کو مراسلہ جاری کر دیا گیا. رائیونڈ میں عالمی سالانہ تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے میں کل سے شروع ہوگا. مندوبین کی آمد کا سلسلہ جاری. بذریعہ ٹرین رائیونڈ آنے والے مندوبین کے لیے ریلوے اسٹیشن پر تاحال انتظامات مکمل نہ کیے جا سکے. ادھر سالانہ تبلیغی اجتماع رائیونڈ کے لیے ٹریفک انتظامات مکمل. ٹریفک مینجمنٹ کے لیے 13 ڈی ایس پی 203 ٹریفک انسپیکٹرز تعینات کیے گئے. میٹرک سالانہ امتحانات 4 مارچ 2025 سے لیا جائے گا. آئندہ سال میٹرک پہلے سالانہ امتحانات کے لیے داخلہ شیڈول جاری. امیدوار سنگل فیس کے ساتھ 2 نومبر سے داخلہ فارم جمع کرا سکیں گے. داخلہ جمع کرانے کی تاریخ 27 نومبر رکھی گئی ہے. اسٹیڈیم میں پیویلین اور پی سی بی آفیسز کے لیے الگ الگ بلڈنگ تیار کی جا رہی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انفراسٹرکچر محمد قاضی جواد کی قذافی اسٹیڈیم کی تعمیر و مرمت پر بریفنگ. کہا اسٹیڈیم کا روف تیار کرنے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے. ایک سولر روف کی آپشن بھی موجود ہے. لڑکیاں کسی بھی ہنر میں کم نہیں. این سی اے کی طالبہ نے اوون اور دھاگے سے پینٹنگ بنا لی. نور الہدا اپنے کام کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی ایوارڈ، شیلڈز اور سرٹیفکیٹ بھی وصول کر لیے. طلباء کے شاہکار دیکھ کر حاضرین دنگ رہ گئے. نامور کمپیئر اور مصنف دلدار پرویز بھٹی کی آج برسی. اردو، انگریزی اور پنجابی زبانوں پر عبور ان کی پہچان تھا. دلدار پرویز بھٹی اپنی حاضر جوابی میں بھی بے مثال تھے. دلدار پرویز بھٹی کی تحریر کردہ کتابوں میں دلداریاں، آمنا سامنا اور دلبر دلبر نمایاں ہیں.